ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة السميع العليم من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت و بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس ذات گرامی کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کے دو مقامات پر سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو لا تحصوها تو نہیں گن سکتے۔ اور اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات، اس کے کلمات، اس کے انعامات اس قدر ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مداد لکلمات ربی، اگر سمندروں کے پانی کو اللہ کے کلمات، اللہ کے انعامات، اللہ کی صفات کو گننے کے لیے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس سیاہی کے ساتھ بنی نوع انسان لکھنا شروع ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، بنی نوع انسان سارے کے سارے مٹ جائیں، اور یہ سیاہی نہیں ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اتنی ہی سیاہی اور بھی لائیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے رب کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس ذات گرامی کی اس دنیا کے سمندروں، تالابوں، جھیلوں کے پانی کو دوگنا کیا کر کے سیاہی بنایا جائے تب بھی اس کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمیں تیار کی جائیں، روئے زمین پر جتنا پانی ہے اس سارے کے سارے پانی کو 7 مرتبہ کیا جائے وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ان سمندروں کے دریاؤں کے پانیوں کو 7 مرتبہ بھی کیا جائے ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کا شمار پھر بھی مکمل نہیں ہونے پائے گا۔ اس رب کائنات کا ہم پر اس قدر انعام، اتنے احسانات، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی آدمی گن نہیں سکتا۔ اس کی یہی نعمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس کی یہی نعمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان سے بھی پہلے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، اس رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، اس مخلوق میں سے پیدا فرمایا جو مخلوق تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، بنی آدم کو باقی مخلوقات پر عزت عطا فرمائی۔ اور بعض دیگر مقامات پر فرمایا کہ ہم نے مخلوق پر بنی آدم کو فضیلت دی۔ اور انہی آیات کے حوالے سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات، کراؤن آف دی کریشن، پوری کائنات کا یہ سرتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مخلوق میں سے پیدا فرمایا جو کہ مخلوق پوری دوسری کائنات کی سرتاج ہے، اور پھر اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ آج الحمدللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
قال اللہ اور قال الرسول کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، اللہ نے ہمیں کسی دوسرے کھاتے میں پیدا کر دیا ہوتا، بات تو ممکن تھی یا نہیں؟ ہماری روحیں ہندوؤں کے اندر پیدا کر دیتا تو آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی بجائے ہرے کرشنا ہرے راما، ہرے کرشنا ہرے راما گا رہے ہوتے، رام نام ساتھ ہے سکھوں میں ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس انعام سے بخشا، اس انعام سے نوازا کہ ہمیں مسلمان بنایا جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا جو کہ تمام ادیان سے اعلیٰ ہے، سب سے مکمل ہے، جس میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، جس کے مکمل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود آسمان سے دی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل ہونے کی گواہی آسمان سے خود نازل فرمائی ہے۔ یہی آیت نازل ہوئی، یہودیوں نے سنا تو صحابہ کرام میں سے بعض سے آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام کے لیے اللہ نے وہ شہادت آسمان سے بھیجی ہے کہ اگر یہ شہادت ہمارے یہودیت کے لیے، ہمارے دین کے لیے ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ صحابی نے کہا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہماری مسلمانوں کی اس دن 2 عیدیں تھیں۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ میدان عرفات میں۔ اور کب نازل ہوئی تھی؟ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود تھے۔ اس دن یوم عرفہ بھی ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کا مجمع وہاں عید منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اور دوسری عید اس دن یہ تھی کہ اسی دن یوم الجمعہ بھی تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہماری تو 2 عیدیں تھیں، تم ایک عید کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو مکمل ہے، پہلے تمام ادیان کا، شریعتوں کا ناسخ ہے، اور ہر قسم کی اس میں ہدایات اور ہر قسم کی تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑا ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں نبی وہ دیا جو تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تمام نبیوں کے امام، اس دنیا میں بھی امام، اور قیامت کا دن ہوگا تب بھی امام ہوں گے۔ مولانا عبد المجید صاحب نے اپنی تقریر کے دوران معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا مختصر سا۔ اسی واقعہ معراج کے ضمن میں جزوی طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر سوار کر کے لے جایا گیا، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف معراج کروائی گئی۔ یہ اسراء اور معراج 2 حصے ہیں، ایک زمین سے زمین کا سفر، مکہ سے مسجد اقصیٰ کا، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، راتوں رات سفر کرنا، اور دوسرا حصہ ہے معراج کا، مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیے جانا۔ ان دونوں سفروں کے درمیان جو اسٹیشن ہے مسجد اقصیٰ کا، اس مسجد اقصیٰ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء اور رسل، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اکٹھے کر لیا، اور وہاں امامت کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ پا کر مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو تمام نبیوں کے بھی امام تھے۔
اسی حدیث کی جو مسند امام احمد میں ہے، اسی حدیث کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء والرسل، وہ نبی جس نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی امامت کروائی۔ اللہ نے یہ شرف ہمیں دیا کہ ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی امت میں سے نہیں بنایا، اولاد میں سے بنایا، امت میں سے نہیں بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے نہیں بنایا۔ ابراہیم خلیل بہت بڑے مقام و مرتبہ کے مالک کے ہیں، ان کی امت میں سے نہیں بنایا، بلکہ ہمیں امت میں بنایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس نبی جس کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی امامت اس دنیا میں عطا فرمائی، اسی نبی کو اللہ رب العزت قیامت کے دن پھر ایک مرتبہ امامت عطا کرے گا۔ صحیح بخاری اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے، وہ واقعہ ذرا لمبا ہے، میں اس کو مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ محشر کے میدان میں لوگ، بے شمار لوگ اکٹھے ہیں، اور محشر کی سختیاں، اس میدان کی سختیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں۔ ایک وفد تیار ہوگا، وہ کہیں گے کہ کوئی بھلا آدمی تلاش کریں جس کے پاس جائیں اور کہیں کہ وہ اللہ سے سفارش کرے تاکہ اس جگہ ہمارا حساب و کتاب ہو، اس میدان سے ہماری جان چھوٹے۔ وہ وفد کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے وہ وفد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے کہے گا تمہیں اللہ نے بنایا، جنت میں بسایا، پہلے انسان، انبیاء کے باپ، انسانوں کے باپ، وہاں جا کے تعریفیں کر کر کے چاہیں گے کہ ہماری سفارش کرو اللہ سے کہ ہمارا حساب کتاب ہو اور اس میدان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جاتا کیونکہ اللہ نے مجھے ایک درخت، پوری جنت میرے لیے مسخر کر دی، کہا کہ میں اور میری بیوی فَكُلَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کی نعمتوں میں سے جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ۔ ایک درخت کے قریب نہیں جانا، میں نے اللہ کی وہ بات بھی نہ مانی، خطا ہو گئی، میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جاتا، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں جاؤں تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، مجھے کہیں وہیں نہ بٹھا لیا جائے کہ آؤ پہلے اپنا تو حساب دو۔ سچے تھے، خطا ہوئی ہے، قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، اس خطا پر توبہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہتے ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو چکی ہے، میں بھی تمہاری سفارش کے لیے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کنعان جو کلمہ نہیں پڑھے تھا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ جب ڈوبنے لگا تو اس کے بارے میں اچانک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ یا اللہ میرا بیٹا ڈوبنے لگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس سلسلہ میں بھی بڑی سختی کے ساتھ جھڑکتے ہوئے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا تو عمل اچھا نہیں ہے، یہ میری وحدانیت کو نہیں مانتا، تیری نبوت کو نہیں مانتا، یہ تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکے؟ کہتے ہیں کہ میں سفارش کے لیے نہیں جاتا، مجھ سے وہ غلطی ہو چکی ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ، باری باری سلسلہ مختلف انبیاء اپنی اپنی معذرتیں، اپنا اپنا عذر پیش کرتے جا رہے ہیں۔ بالآخر یہ وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا، اور یہاں آ کر جب اپنا مطالبہ کرے گا تو یہاں کوئی عذر نہیں، کوئی معذرت نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ صحیح بخاری میں 2 لفظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا لہا، تمہارا یہ کام میں کروں گا، آنا لہا، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدہ میں اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت اللہ مجھے وہ کلمات حمد و ثنا سکھلائے گا جو اب مجھے نہیں آتے، اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا، ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تعریفیں کروں گا، اور بالآخر
کتنی دیر تک سجدہ میں رہیں گے؟ بالآخر اللہ کہے گا اے محمد سجدہ سے سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ سل توتا، مانگو، سوال کرو، تم عطا کیے جاؤ گے۔ تمام انبیاء نے باری باری معذرت کر لی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ تمہاری سفارش میں کرتا ہوں۔ اس دنیا میں انبیاء کی امامت کرانے کا شرف ملا، آخرت میں پھر پوری کائنات کی امامت کا شرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کی شان، جس نبی کی عظمت، جس نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے یہ آج کا آپ کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور آپ نے بہت بڑے بڑے علماء کرام، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب جو مکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور بہت بڑے پاک و ہند کے معروف عالم ہیں، ان کی تقریر سنی، مولانا عبدالمجید صاحب کی تقریر سنی۔ اب ہمارے کھاتے میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، اس سلسلہ میں کچھ کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ کرنا ہو تو بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس وقت تاریخ کی شکل میں اور سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایک لمحہ آج کتب سیرت میں محفوظ آ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اخلاق کے مالک تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اچھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اچھی۔ مولانا عبدالمجید صاحب ابھی آپ کے سامنے شعر پڑھ کے گئے ہیں کہ آپ کی صورت جیسا بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ خوبصورت اتنے کہ شاعر نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ ید بیضہ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جو دم کرتے تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفت بھی موجود ہے۔ ید بیضہ داری والا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ آنچ خوباں ہمہ دارند، جو پہلے تمام انبیاء میں جو کوئی بھی خوبی تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حسن اتنا، سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہاں بیان ہوا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھتیں تو چھریاں دلوں پر چلا لیتی۔ اتنے حسین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاعر نے کہا اجمل من کا لم ترا قط عینی، آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ میری آنکھوں نے کبھی اتنا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی عورت نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اے میرے نبی آپ تو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو یوں لگتا ہے کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے تھے، یعنی آپ اپنی مرضی سے جمال لے کر اللہ سے آئے۔ شکل خوبصورت، سیرت اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کس قدر حسن اخلاق کے مالک تھے۔ مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے ہی کیونکہ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جب تک کوئی آدمی آپ سے محبت نہیں کرتا، اور تھوڑی سی محبت بھی نہیں، جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہے گا تب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوش آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو ساری دنیا سے زیادہ پیارا سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ دوسرے ہی لمحے سوچ کر کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا الآن یا عمر،
اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے وہ ایمان میں مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور جو محبت کرے گا وہ ظاہر ہے کہ اپنے محبوب کی صفتیں بیان کرے گا۔ لہذا کسی مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرنا یہ تو ایک واجب ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی کافر بھی صفتیں بیان کرتے آ رہے، کافروں نے، اور کوئی ایک دو کافر نہیں، اہل علم نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں، اسی نام کی ایک کتاب ہے مولانا محمد حنیف صاحب کی جو لاہور سے چھپی ہے، اس میں سارے انگریزوں کے اور یورپ کے اور ادھر کے ادھر کے کافروں کے، حتیٰ کہ جو یورپ کے بعد کے کافر ہیں ان کے بھی اقوال جمع کیے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ اسی طرح کی کئی اور کتابیں ہیں۔ اور ایک نام برنارڈ شاہ کا، جارج برنارڈ شاہ، وہ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، برطانیہ کا معروف مورخ اور فلاسفر تھا۔ اس جارج برنارڈ شاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے کھلے دل سے تعریف کی ہے، کھلے دل سے مانا، کھلے سے دل سے اپنے عقیدت کے پھول اپنی اس کتاب میں اس نے بکھیرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ انسان تھے 100 سال کے بعد اس دنیا پر ان کا مذہب اسلام جو ہے وہ ساری دنیا پر نافذ ہو جائے گا۔ آپ کی تعلیمات اتنی اہم ہیں، آپ کی تعلیمات اتنی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ وہ کہہ کے گیا ہے کہ 100 سال کے بعد دنیا میں ساری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا، لیکن ایک جملہ اس نے کہا کہ لیکن وہ اسلام نہیں ہوگا جو آج مسلمان لیے پھر رہے، بلکہ وہ اسلام ہوگا جو آج سے 1400 برس پہلے ان کے زمانے میں تھا۔ آج بھی تو مسلمان ہیں نا، آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں والا اسلام نہیں ہوگا، وہ اسلام ہوگا جو اسلام وہ لے کر آئے تھے عرب میں۔ یہ یہودی، یہ عیسائی ہے جارج برنارڈ شاہ، اور شاہ کے لفظ سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ کہیں سید نہ ہو، برنارڈ شاہ ہے نا، ہمارے یہاں تو شاہ وہی ہوتا ہے جس کو سید اور شاہ لگا ہوا ہو، جبکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں بھی کچھ غیر مسلم شاہ ہیں۔ 65 کی جنگ میں، پاک و ہند کی 65 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہندوستان کا وزیر جنگ معلوم ہے کون تھا؟ مانک شاہ۔ اس وقت وزیر جنگ تھا مانک شاہ۔ ہندوستان میں ہندو شاہ ہے اور یورپ میں یہ انگریز شاہ ہے، لیکن ہمارے جو سید شاہ ہوتے ہیں ان کا اور ان کا تھوڑا فرق ہے۔ ہمارے شاہ جو ہیں وہ شین الف کے بعد ہا ہوتا ہے، شاہ، اور کچھ فرق وہ سامنے سید لگا کے کر لیتے ہیں۔ برنارڈ شاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی کہ برطانیہ کی حکومت نے ان کی کتاب کے سارے نسخے دنیا سے جہاں جہاں گیا ہوا تھا نسخے واپس جمع کروا کر ان کو آگ لگا دی کہ یہ عیسائی ہو کر، برطانوی ہو کر مسلمانوں کے نبی کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے، ساری کتابوں کو نظر آتش کر دیا، لیکن وہ آدمی اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، اخلاق بیان کر گیا۔ اسی طرح ایک نوبل انعام یافتہ انگریز ہی ہے کارلائل، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریفیں کی، اور پھر ابھی حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگی، 100 بڑے آدمی، مختلف ناموں سے دنیا کے 100 بڑے آدمی، دی 100 دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز آف دی ہسٹری، اس نام سے کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں جو اس کا مصنف ہے مائیکل ہارٹ، اس نے 100 آدمی تاریخ انسانی سے جمع کیے ہیں، نہ یورپ سے، نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، بلکہ پوری انسانی تاریخ سے لوگوں کو جمع کیا، اور 100 آدمیوں کو جمع کر کے جب اس کو مرتب کیا تو سب سے پہلے کس کا نام لایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ میں نے کتاب لکھ کے مکمل کر لی ہے، اب مقدمہ میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تو عیسائی ہے اور تیرا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے،
تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کے نبی محمد کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ اور یہاں پھر اس کی جو رگ ظرافت کہہ لیں، رگ حقیقت کہہ لیں، رگ تحقیق کہہ لیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں دوسرا کوئی آدمی ملا ہی نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے اس معیار پر نہیں پایا جس معیار پر مسلمانوں کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں مجبور ہو کر سب سے پہلے نمبر پر مسلمانوں کے نبی کو لایا۔ ہم کیا اخلاق بیان کریں گے، ہم کیا سیرت بیان کریں گے؟ کافر سیرتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر دور نہ جائیں، اپنے ہندوستان میں دیکھیں، گاندھی جی ہندوؤں کے قائد، ہندوؤں کے مذہبی رہنما، مہاتما گاندھی یا گاندھی جی، بات تو ایک ہی ہے نا، ان کا مذہبی رہنما ہے، وہ سارے گاندھی جی کہتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو غصہ لگتا ہے کہ یہ بھی گاندھی جی کہہ رہا ہے، بھائی وہ کہتے ہیں گاندھی جی، ہم نے بھی کہہ دیا گاندھی جی۔ گاندھی جی نے لکھا ہے کہ اسلام کوئی باطل مذہب نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو اپنی قوت سے نافذ نہیں کیا۔ یہ گاندھی کے الفاظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو زور سے نافذ نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے نافذ کیا ہے۔ اور ساتھ اس نے مشورہ دیا ہے کہ ہندوؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں آج کل جو لوگوں نے ایک محاذ بنا رکھا ہے ان کے خلاف، وہ محاذ غلط ہے۔ ایک ہندو اور ہندوؤں کا بھی پیر کہہ رہا ہے۔ اگر ہندوؤں میں شاہ ہو سکتے ہیں تو ہندوؤں میں پیر بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ یہ ہندوؤں کا پیر ہے جو یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہندوؤں کو پڑھنی چاہیے، تاکہ ان میں وسعت ظرفی آئے اور جو محاذ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس شدت میں کمی آ جائے۔ اور پھر اور تو اور راجپال نام کا ایک آدمی ہندوستان میں گزرا ہے، اس کی بدبختی آئی تو اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھ دیا رنگیلا رسول۔ راجپال نے کتاب لکھی، نام رکھا رنگیلا رسول، اور اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بڑے ناروا حملے کیے۔ اس کتاب لکھنے والے کا کام تو غازی علم الدین شہید نے کر دیا، اس کو تو اس نے ختم کیا، لیکن علمی طور پر اس کتاب کا رد لکھنے والے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی اور اس کتاب کا رد کیا۔ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حتیٰ کہ ہندوستان کے ہندوؤں تک نے اس کتاب کو سراہا، کہا کہ بہت ہی جاندار جواب دیا ہے۔ اس کتاب رنگیلا رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں لکھی ہیں، لیکن کچھ حقائق اس شخص کی مجبوری بن گئے، اسے لکھنے پڑے۔ اور ان حقائق میں سے ایک بات اس نے یہ بھی لکھی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی تجارت میں لین دین کے بڑے کھرے تھے، تجارت میں لین دین کے بڑے کھرے تھے، امانت دار تھے، حتیٰ کہ ان کی امانت داری دیکھ کر بڑھیا دل ہار بیٹھی۔ اس کے الفاظ میں کون سی بڑھیا ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے مکہ کے سرداروں کے پیغامات آئے، بڑے بڑے لوگوں کے پیغامات آئے کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لو، اور انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا مال دے کر بھیجا، شہرتیں سنی، لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ تاجر ہیں اور امانت دار بھی ہیں، پیغام بھیجا کہ میرا مال لے کر جائیں، میں دوسروں کی نسبت آپ کو معاوضہ زیادہ دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر گئے، شام کی طرف سفر کیا، اور ساتھ اپنا ایک خادم، اپنا غلام خادم کے طور پر میسرہ بھی بھیج دیا۔ اس میسرہ نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اس نے دیکھا وہ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس حسن کردار، حسن اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس خاتون کو مکے کی بڑی بڑی پارٹیاں نکاح کا پیغام دے رہی ہیں اور وہ سب کو ریفیوز کرے جا رہی ہے، سب کو ریفیوز کرتی چلی جا رہی ہے،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں سنی تو خود پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حسن اخلاق کی برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ حسن اخلاق کے نتیجہ میں مکہ کی مالدار ترین عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خواہش کرنے لگی اور نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے اعتبار سے اتنے عالی ہیں، یہ باتیں راجپال میں اپنی کتاب نے لکھ دی ہیں۔ راجپال جس نے نام رکھا رنگیلا رسول، حملے بہت کیے، رنگ رنگ قسم کی باتیں لکھی، لیکن یہ بات کہنے پر وہ بھی مجبور ہو گیا کہ تجارت میں آپ بڑے کھڑے تھے، لین دین کے کھڑے تھے، امانت دار تھے۔ یہ تعریفیں ہیں یا نہیں؟ یہ اخلاق عالیہ کی شہادتیں ہیں یا نہیں، جو کہ ایک ہندو دے رہا ہے؟ یہ غیر مسلموں کی دو ایک شہادتیں ہیں، جب کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ساری عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اگر کرتے رہیں تب بھی کم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا۔ سورہ قلم آیت 4 جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ تو بہت بڑے اخلاق کے مالک۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کی یہ شہادت دی ہے کہ اے میرے نبی آپ تو بہت بڑے اخلاق کے مالک، اور اس اخلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا۔ آج کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرنے کے لیے، اسلام پر الزام لگانے کے لیے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، کوئی کہہ دیتا ہے کہ اسلام کو دباؤ کے ساتھ پھیلایا گیا، قوت کے ساتھ، جبکہ اسلام تلوار سے نہیں، قوت سے نہیں، اسلام اخلاقی مار سے پھیلا۔ اسلام پھیلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے حاکم ہیں، اور یہ عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے، مسلمان ابھی ہوئے نہیں۔ بیت اللہ کا طواف مشرک کرتے تھے یا نہیں؟ بیت اللہ کا طواف تو مشرک بھی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کپڑوں سے کرتے ہیں، وہ بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں کتب حدیث میں واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ عمرے کی نیت سے نکلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو راستے میں پکڑ لیا، مدینہ منورہ میں لے آئے اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنی حنیفہ، یمامہ علاقہ ہے اور اس کا ایک خاندان ہے بنی حنیفہ۔ یہ بنی حنیفہ کے حاکم ہیں، بنی حنیفہ کے سردار ہیں۔ اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ حنفی بھی تھے تو جائز ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ حنفی تو امام ابو حنیفہ بہت بعد میں پیدا ہوئے، یہ وجہ ہے امام ابو حنیفہ بعد میں پیدا ہوئے، بنی حنیفہ قبیلہ پہلے سے موجود ہے، اس قبیلے کے لوگوں کو بھی حنفی کہا جاتا تھا۔ اور پھر یہی ایک حضرت ثمامہ بن اسال حنفی نہیں، اس بنی حنیفہ میں ایک بہت بڑا آدمی اور پیدا ہوا تھا، اور وہ آدمی کون تھا؟ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا، کہا کہ اس نبوت کے معاملے میں اور آپ دونوں آدھا حصہ لیے ہوئے۔ یہ بھی بنی حنیفہ کا، یہ کذاب، یہ مسیلمہ بھی حنفی تھا۔ اب تو معاملہ پھر تھوڑا بگڑتا نظر آتا ہے۔ پہلے تو صحابی تھے، وہ حنفی تھے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے بھائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حنفی قرار دے دیا۔ شاید یہ بات آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حنفی بنا دیا، تو ہم نے حضرت ثمامہ بن اسال کو ہم نے حنفی بنا دیا کیونکہ وہ بنی حنیفہ سے تھے، لیکن مسیلمہ کذاب بھی حنفی تھا۔ اور یہ وہی مسیلمہ کذاب ہے جس کو قتل کرنے والے وحشی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چچا
مولانا عبد المجید صاحب ان کے بارے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کہہ کر گئے کہ جس وقت ان کی مشکیں باندھی ہوئی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کراہ رہے ہیں اور ان کے کراہنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی۔ وہی چچا اس وحشی کے ہاتھوں شہید کیے گئے تھے، کرائے پر لائے گئے اور ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا کہ وحشی تم وہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ فرمایا کہ تم مجھے میرے چچا کے جو شہید کرنے کا واقعہ ہے وہ پورا تفصیل سے سناؤ۔ تفصیل سے واقعہ سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ واقعہ سن رہے ہیں۔ جب واقعہ سن کر فارغ ہوئے تو کہا وحشی تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن تم ہماری نظروں سے ذرا ادھر ادھر رہا کرنا، تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنا چچا یاد آ جائے گا، ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر اپنا وقت پاس کرتا رہا۔ اللہ رب العزت وہ وقت لایا، میں نے سنا کہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آج موقع آ رہا ہے، میں اپنے اس گناہ کا کچھ نہ کچھ مداوع کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں وہی برچھا جس برچھے سے میں نے حضرت امیر حمزہ کے قاتل ہیں، حضرت امیر حمزہ کو جس برچھے سے میں نے شہید کیا تھا، میں نے وہی برچھا لیا۔ حضرت عباس کا ذکر جو ہے وہ دوسری طرف نکل گیا۔ جس برچھے سے میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی برچھا میں نے دوبارہ گرم کیا، تیار کیا اور صحابہ کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس مسیلمہ کذاب کو پھر میں نے قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے بعد میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا یا اللہ میں نے تیرے نبی کا بہت ہی پیارا انسان قتل کر دیا تھا، آج میں نے تیرے نبی کا سب سے بڑا دشمن بھی قتل کر دیا ہے، اب میں تیرے سامنے شرمسار نہیں رہا۔ اسی علاقہ سے مسیلمہ کذاب ہے، اسی علاقہ سے حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ کرام نے پکڑ لیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب دیکھنا ذرا کہ اسلام کس تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کس قوت سے دباؤ سے پھیلا ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے، کیا خیر خبر ہے تمہارے پاس؟ یہ باندھا ہوا ہے، ثمامہ ستون کے ساتھ مسجد نبوی میں رسوں سے باندھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حال پوچھ رہے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں عندی کل خیر، میرے پاس تو سب خیر ہے، اور ساتھ ہی جلا بھنا جلا کٹا گرم سرد ترش باتیں کہتا ہے، اور کہتا ہے ان تقتل ذا دمن، یہ یاد رکھو کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ آدمی ہمارے قابو میں ہو، ہم نے اس کو باندھا ہوا ہو، مشکیں باندھی ہوئی ہوں، پکڑا ہوا ہو، جکڑا ہوا ہو، اور وہ کہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا تو میرے پیچھے والے آ کے بدلہ لیں گے، ہم انتظار کریں گے اس کو قتل کرنے کا؟ ہم کہیں گے کہ اس کو تو پہلے سمیٹو، بعد میں جو آئیں گے وہ دیکھے رہیں گے۔ گرم تلخ ترش باتیں سنی، وہ کہہ رہا ہے ان تقتل ذا دمن وان تنعم علی شاکرن، اگر انعام کرو گے، احسان کرو گے تو مجھے شکر گزار پاؤ گے، اور اگر مال چاہیے تو بتاؤ تمہیں مال دیا جائے گا۔ ٹیڑھی ترچھی بولی، گرم سرد باتیں یہ کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سنتے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر آ کے یہی سوال کیے، اس کی طرف سے پھر وہی ٹیڑھا پن، وہی بے رخی، وہی ترش روئی اور وہی جواب۔ آپ پھر دوبارہ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، وہی سوال اور وہی جواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ یہ ثمامہ مسجد نبوی سے نکل گئے اور ساتھ ہی جا کر کسی باغ میں، انگوروں کا کھجوروں کا باغ ہے، مدینہ منورہ آپ نے دیکھا ہے، چاروں طرف باغات موجود ہیں۔ ایک باغ میں جا کے کہتے ہیں کہ میں باندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا،
میں بڑی گرم سرد باتیں کرتا رہا اور یہ نبی، مسلمانوں کا نبی، یہ شخص ہنستے مسکراتے مجھے ہر مرتبہ چھوڑ کے چلا جاتا رہا. اس نے مجھے مارا نہیں، اس نے مجھے چھیڑا نہیں، اس نے مجھے کچھ کہا نہیں. کہا کہ یہ بات کوئی عام سی نہیں ہے. ساتھ ہی باغ میں جو پانی کا حوض تھا اس میں غسل کیا، واپس لوٹا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اب یہاں بتائیے کہ کہیں تلوار نظر آ رہی ہے، کہیں زور، کہیں قوت، کہیں دباؤ، کوئی پریشر، کوئی چیز بھی تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کے ساتھ با اخلاق طریقے سے رویہ پیش کیا، اپنا سلوک اور کردار پیش کیا، وہ شخص مسلمان ہو گئے. اب یہ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج سے پہلے، اس وقت سے پہلے دنیا کا بدترین کوئی چہرہ تھا تو وہ تمہارا تھا، آپ کا تھا، لیکن اس وقت دنیا کا اگر کوئی محبوب ترین چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ مبارک ہے. دنیا کا بدترین کوئی شہر تھا تو مجھے یہ مدینہ سب سے بدترین لگتا تھا. آج دنیا کا سب سے پیارا آپ کا شہر مدینہ ہو گیا ہے. اور دنیا کا کوئی بدترین دین تھا تو وہ دین تھا اسلام آپ کا. آج سب سے محبوب ترین دین میرے نزدیک دین اسلام ہو گیا. یہ مسلمان ہونے کے بعد آدمی جب مسلمان ہو جائے تو اس کے اندر کی دنیا بدل جانی چاہیے. لیکن جو لوگ مسلمان کسی دوسرے دین سے مسلمان ہوتے ہیں ان میں عموماً یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور جو ہم رجسٹرڈ مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہوتی. ہمارا اندر بدلے گا کیا؟ ہمارا اندر پکا ہوا ہے. باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں، نہ باپ دادا نماز پڑھتے تھے نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ باپ کے داڑھی تھی نہ ہماری ہے، دادا کی بھی دیکھا ہے نہیں تھی. ہمارا بابا آدم ہی کو عجیب سا رہتا ہے. لیکن ان کا دیکھیں لمحات کے اندر پوری دنیا بدل گئی. کل تک کی بدترین چیزیں فرمایا آج میرے لیے سب سے محبوب ترین چیزیں بن گئی ہیں. سوال کیا یا رسول اللہ، میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے لوگ مجھے پکڑ کے لے کے آئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سمامہ جاؤ جا کے عمرہ کرو. مکہ پہنچ گئے. خبر مکہ میں پہنچ چکی ہے کہ سمامہ مسلمان ہو چکا ہے. لیکن وہاں مکہ والے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے. جیسے آج کل بھی اگر کوئی یہاں سے اپنے ملکوں کو جاتا ہے تو جالیات سنٹرز میں سے ادھر ادھر میں سے کچھ سیکھ کر جاتا ہے، اپنے ملک میں جیسے ہی پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہابی ہو گیا ہے. اس وقت کہتے تھے صابی ہو گیا ہے، اب کہتے ہیں کہ وہابی ہو گیا ہے. صابی جو جن معنوں میں وہ صابی ہوتا تھا انہی معنوں میں آج یہ وہابی ہوتا ہے. اس وقت بھی اسلام میں آتا تھا، آج بھی آدمی صحیح توحید اور صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتا ہے. مکہ والوں نے تانا دیا، طواف کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سنا ہے تو صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے. حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اب دین ملا ہے. تم کہہ رہے ہو بے دین ہو گیا ہوں، مجھے اب دین ملا ہے. اور یہ بات نوٹ کر لو کہ آج کے بعد ہمارے علاقہ یمامہ سے نجد سے گندم کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں آئے گا جب تک مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ گندم ساری وہاں سے آیا کرتی تھی مکہ والوں کے لیے. اب مکہ والوں کی جان کے لالچ جلدی شروع ہو گئے، پریشانی ہو گئی. گندم نہ آئے گی، روٹی نہ پکے گی، کھائیں گے کہاں سے، کریں گے کیا؟ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے جا کے منتیں سماجتیں کی کہ سمامہ کو لکھیں ہمارے لیے گندم بیچنے کی رسد کی اجازت دیں تاکہ وہ گندم بیچنا شروع کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شہر سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، جن کو مولانا عبد المجید صاحب فرما رہے تھے 3 سال تک کے لیے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، 3 سال. اور ان 3 سالوں میں مسلمانوں پر کیا گزری؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا، میرے پاؤں کو کوئی گیلی چیز لگی، میں نے اٹھا کے نگل لی، مجھے آج تک معلوم نہیں کہ وہ تھا کیا. بھوک کے ہاتھوں بچے بلکتے،
ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ رہا نہیں۔ بچوں کی بلبلاہٹ دیکھ کر مشرکین تک کے سینے جو ہیں وہ پھٹ جاتے، اور وہ لوگ چوری لا کر کچھ نہ کچھ دینا شروع ہو گئے۔ 3 سال تک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے قبیلے والوں کو 3 سال جن مصیبتوں میں مبتلا کیے رکھا، ان کا آدمی جا کے کہتا ہے کہ ثمامہ سے کہو ہمیں گندم بیچنا شروع کر دیں۔ آپ نے لمحہ بھی پس و پیش نہیں کیا کہ تم وہ ہو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے اور میرے خاندان کو 3 سال بند رکھا تھا۔ ایک لمحہ بھی نہیں، فوراً لکھوایا ثمامہ مکہ کو گندم جانے دو۔ اسی وقت مکہ کو گندم جانا شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ یہ ہیں، دشمنوں کو معاف کیا، جس نے ملک سے، جس نے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا ان کی رسد جاری کروائی، اور جس نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے۔ اور ابھی صحیح بخاری اور مسند امام احمد میں ایک واقعہ ہے، ہماری بچپن کی کتابوں میں، سکولوں میں، پرائمری سکولوں تک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے، جبکہ وہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پر لٹکائی اور نیچے آرام فرمانے لگے۔ دوپہر کا وقت ہے، آپ سو گئے۔ مشرک آیا اور آ کر اس نے تلوار اتاری، تلوار کو میان سے نکالا، ہوا میں لہرایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہتا ہے میں یمنعک منی، آپ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا؟ تلوار ہاتھ میں لے لی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ نہتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اٹھا کر کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمنعنی منک، اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ اللہ کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اس ظالم کی جان نکل گئی، تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ زمین پر گر گئی۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ تلوار اٹھا کر پہلا کام یہ کرتا کہ اس کو تو سنبھالو، بعد میں کوئی آیا تو دیکھی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تلوار اٹھائی، ہوا میں لہرائی، سونتی، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ مشرک تھا، ہدایت نہیں تھی، کہتا ہے کہ بس جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، اب تم ہی ہو سارا کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا نہیں، جس ذات نے تجھ سے مجھے بچا لیا ہے وہ مجھ سے تجھے بھی بچا سکتی ہے۔ معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں یہ تو گواہی نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد مشرکین کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کافروں کی کوئی قوم بھی آپ کے مقابلہ میں آئے، میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور واپس لوٹ کر اپنے خاندان اور قبیلہ والوں کو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شہادت کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم من عند خیر الناس، میں دنیا کے لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ایک مشرک کی زبان سے یہ خبر، مشرک کی زبان سے یہ شہادت۔ اب بتائیے کہ اس واقعہ میں تلوار تو ہے، لیکن کیا آپ نے اس تلوار کے زور سے کہا کہ یا اسلام قبول کرو نہیں تو میں ابھی قتل کر دیتا ہوں؟ الزام لگاتے ہوئے کم از کم کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کو بنیاد تو نظر آنی چاہیے۔ آپ کے سامنے 1 2 3 4 کر کے واقعات پہ واقعات چلے آئیں گے، لیکن کہیں تلوار کا زور نظر نہیں آئے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق، اپنا کردار پیش کیا۔ جس وقت آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے آپ ہوئے اور آپ غار حرا میں ہیں، جبل نور پر نبوت ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ نے 3 سال پہلے خفیہ طور پر سلسلہ چلتا رہا، اور جس وقت آپ کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بھی دعوت دیجیے، ڈرائیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے تو وہاں چڑھ کر آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے، قرآن نے وہ واقعہ نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، مکہ والو میں نے تمہارے مابین 40 سال گزارے ہیں، مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ 40 سال اپنی زندگی پیش کر دی، کہا کہ تمہارے درمیان میں 40 سال رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کیسا ہوں؟ سب نے تصدیق کی، سب نے اچھا کہا، بیک زبان سب نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، معروف واقعہ آپ سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، پہاڑی کے پیچھے کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ پہاڑی چھوٹی سی ہے اور ہمیں دکھتا ہے کہ پیچھے کوئی چیز نہیں، لیکن آپ کی زبان سے ان 40 سالوں میں ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، لہذا اگر آپ یہ کہیں گے کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم مان جائیں گے کہ آ رہا ہے۔ آپ نے کیا چیز پیش کی؟ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی صداقت، اپنی امانت، اور سب نے بیک زبان قبول کیا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ کا اپنا قریبی ابو لہب وہ اٹھا اور اس نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور اسی کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نبی کے نہیں تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، میرا نبی نہیں تو برباد ہوگا، تیری بیوی، تو اور تیری بیوی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اخلاق سے پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، جن لوگوں نے بڑی زیادتیاں کیں، ظلم کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی۔ طائف کا سفر بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر زندگی میں سب سے سخت ترین دن کون سا آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن میں طائف کی وادی میں تھا۔ مکہ مکرمہ سے آپ مختلف قبائل کو دعوت دیتے ہوئے طائف شہر میں پہنچ گئے، اور آپ کے علم میں ہے، آپ آتے جاتے رہتے ہیں، طائف مکہ سے کتنا دور ہے؟ 80 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے، اور آج سڑکیں ہیں، اس وقت پہاڑیاں تھیں، نوکدار پتھر تھے جن کے اوپر سے گزر کے جانا ہوتا تھا۔ آپ طائف آئے، اہل طائف کو دعوت دی، تو اس دعوت کے جواب کے طور پر، ریئیکشن کے طور پر طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے سر اقدس سے بہتا ہوا لہو پاؤں تک پہنچا۔ اس قسم کی سختیاں جو قوم کرے، اس قوم کے بارے میں آدمی کے دل میں کیا کیا خیال نہیں آتے کہ میں اگر کبھی ان پہ قابو پا لوں تو میں پھر ان کا کیا حساب کروں گا؟ دل میں خیال آ سکتا ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے لوگوں نے مارا، پتھر مارے، پتھر مار مار کر طائف سے باہر تک نکال کے آ گئے۔ واقعے کی تفصیلات میں نینوا کے عداس آتے ہیں، ایک انگوروں کے باغ میں آپ کا بیٹھنا آتا ہے، اذان ہو گئی ہے، ان سے قطع نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ ان طائف والوں نے آپ پر یہ ظلم کیے ہیں، ان طائف والوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے۔ ان شئت لأطبق الأخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان، جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانہ پیس دیتے ہیں، میں اس طائف والے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو کہتا کہ ہم تو مار کھا کھا کے یہاں نڈال پڑے ہیں، یہ صحیح بات ہاتھ میں آنے لگی ہے، پیس دو ان کو۔
لیکن وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ذات گرامی جنہیں اللہ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس رحمت للعالمین نے کہا نہیں، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو، ان عربوں کو، ان طائف والوں کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے بھی کچھ لوگوں کو لائے گا جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے اور ماننے والے ہوں گے۔ اتنی سختیاں، اتنی مار پیٹ، اتنی زد و کوب اور لو لہان کر دیا گیا، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا تک نہیں نکلی، اور تعاون کرنے والے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے موجود ہیں۔ ان کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ختم کر دو ان کو، فنش، بلکہ فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے بھی کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسی اخلاق کے نتیجہ میں لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوتے گئے۔ آج کی دنیا میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو بدبخت نے کارٹون بنایا ہے، وہ کارٹون آپ نے دیکھا، آپ کی دستار بنائی ہے اور اس دستار کو بم کی شکل دے دی ہے، گویا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ ہر وقت ٹیرر میں رہتا تھا، دہشت گردی میں رہتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وقت ختم ہو گیا ہے نہیں تو میں بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، جانور تو جانور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، کافروں کے لیے بھی رحمت تھی۔ آپ کا جنگی ضابطہ اخلاق ایک مستقل موضوع ہے کہ جنگ کے دوران بھی آپ نے وہ ہدایت دے رکھی تھی اپنے فوجیوں کو کہ کافروں کی عورتوں کو قتل نہ کریں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک میدان جنگ میں آپ نے عورت کو مقتول پایا، فَنَهَا عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دی۔ جنگ ہے، عام حالات تو عام حالات ہیں، جنگ میں دشمن کے بچوں کو بھی کہا کہ بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے اپنے عبادت خانوں میں ان کے پڑے ہوئے ہیں، راہب ہیں، ان کو بھی قتل نہ کرو، فصلیں نہ اجاڑو، مکانات برباد نہ کرو، بلا وجہ جانوروں کو کاٹ کاٹ کر نہ پھینکو، سوائے اس کے کہ کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کر لو۔ جس نبی نے کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے فوجیوں کے لیے جس نے یہ اخلاقی نظام بنایا ہوا تھا جنگ کے دوران، اس شخص کے بارے میں کہنا کہ وہ ٹیررسٹ تھا، انتہائی دور کی بات ہے۔ اور آج تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ جسے تم ٹیررسٹ کہہ رہے ہو، اس نے عام تو عام کافروں کے لیے اپنی رحمتیں دکھائیں، جانوروں کے لیے رحمتیں دکھائیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں ایک سلسلہ بڑے زور شور سے چل رہا تھا، فلاں اسٹیشن پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اس گھونسلہ اسٹیشن کی ریپیئرنگ کرنی ہے، اس گھونسلے کا کیا کریں؟ عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا، افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا، اور بدبخت چڑیا کے گھونسلے کو اپنی پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ دور معیار ان لوگوں کے پاس، یہ جو اپنے کتوں کو بسکٹ کھلاتے ہیں، مسلمانوں کو بھوکا مار رہے ہیں، انسان کی ان کے نزدیک قدر نہیں، اور یہ ڈنڈورا ساری دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جمہوریت لائیں گے، ہم لوگوں کو انسانی حقوق دلائیں گے، اور ہم پتہ نہیں کیا دلائیں گے۔ انسانی حقوق کا منشور اگر کوئی لایا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، انسانی حقوق کا منشور، اور جانوروں کے حقوق محفوظ کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس روئے زمین پر آپ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی وہی اخلاق عالیہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔